اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان ذلك تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 سے لے کر 182 تک آج کے درس میں آیات بینات شامل ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، قتل کے معاملے میں قصاص تم پر فرض کر دیا گیا ہے۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے میں آزاد کا قصاص ہوگا، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے میں غلام کا قصاص ہوگا، والانثی بالانثی، عورت کے قتل کے بدلے میں عورت کا قصاص ہوگا۔ فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان، جس نے اپنے بھائی کی خاطر اس کو معاف کر دیا، فاتباع بالمعروف، تو وہ رول کے مطابق، اصول کے مطابق خون بہا ادا کرے گا، واداء الیہ بإحسان، اور بڑے احسن طریقے سے اس کو ادا بھی کرے گا۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ جو قصاص کے بدلے میں خون بہا کی تخفیف ہے نا، یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے اور یہ خاص رحمت ہے۔ فمن اعتدى بعد ذلك، اگر یہ صلح ہو جاتی ہے، چاہے قصاصاً ہو چاہے خون بہا کے بدلے میں ہو، اس کے بعد اگر جس نے زیادتی کی، فلہ عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، اے یا اولی الالباب، اے عقل مندو، یہ جو قصاص کا معاملہ ہے نا، قتل کے بدلے میں قتل، اس میں حقیقتاً تمہارے لیے زندگی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم مزید خون بہانے سے بچ جاؤ، ڈر جاؤ۔ کتب علیکم، یہ یہاں تک تو قصاص کے احکامات ہیں۔ اب اس کے بعد ایک اور معاشرتی اہم مسئلے کی طرف اللہ رب العزت نے آسانی پیدا فرما دی، فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی ایک کے موت قریب آ جائے نا، اس پر ضروری یہ ہے کہ ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین، کہ اگر اس کا کچھ ترکہ چھوڑ کے جا رہا ہے، موت قریب آ گئی ہے، احساس ہو گیا ہے بیماریوں کی وجہ سے، عمر آگے بڑھ گئی، تو اگر وہ احساس کر لیتا ہے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ کچھ لکھوا دے، اور وہ لکھوانا ٹھیک ہے وصیت کی صورت میں۔ للوالدین، اپنے ماں باپ کے لیے وصیت کر سکتا ہے، والاقربین، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ کے لیے وہ وصیت کر سکتا ہے، بالمعروف، لیکن یہ بڑے اچھے طریقے سے، زیادتی کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ واداء الیہ بإحسان، اور اگر وہ حقا علی المتقین، اور یہ اللہ سے ڈرنے والوں پر تو زیادہ خاص کر یہ چیز ضروری ہے کہ وہ وصیت کر جائیں۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، جس نے وصیت سن لی نا، اور سننے کے بعد اس میں تبدیلی کر دی، اس کے اندر تبدیلی کی، جو موت کے بعد چلا گیا دنیا سے، اب اس کو پتہ چل گیا کہ اس کی وصیت کسی اور کے معاملے میں، تو اس نے تبدیل کر دی، فإنما إثم، یہ بہت بڑا گناہ ہے اس پر، علی الذین یبدلونہ، جو اس کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ ان اللہ سمیع علیم، کیا سمجھتے ہو تبدیل کرنے کے بعد کسی کو علم میں نہیں ہے؟ ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ فمن خاف من موص جنفا، اور جس کو وصیت کرنے والے کو خوف جنفن،
یعنی جرم کے بدلے میں، یعنی سختی سے اس کو خوف تھا کسی کے اوپر زیادتی کرنے کا، او اثمن یا گناہ کا، فاصلح بینہم، تو ان دونوں کے درمیان صلح کروا دی جائے۔ میں بعد میں عرض کرتا ہوں اس کا مفہوم کیا ہے۔ فلا اثم علیہ، اگر صلح کروا دی دونوں کے درمیان تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ دو احکامات اللہ رب العزت نے اس حصے میں بیان فرمائے۔ ایک کا تعلق معاشرتی پرابلم قتل سے ہے، دوسرے کا تعلق معاشرتی پرابلم لین دین کا ہے۔ ترکہ چھوڑ دیا، ترکہ زیادہ تھا تو اس کا اپنے بیٹوں میں سے کسی کے ساتھ خوف تھا اس کا کہ اپنی ماں کے ساتھ، باپ جا رہا تھا تو اپنی ماں کے ساتھ زیادتی کرے گا، تو ماں کے حق میں باپ نے، یعنی اپنی ہی بیوی کے حق میں باپ نے وصیت کر دی، خامد نے وصیت کر دی، تو ٹھیک ہے۔ اچھا، جا رہا تھا، اس کے والدین تھے، خود دنیا سے جا رہا تھا، اس کے والدین تھے، اسپیسیفکلی والدین کے لیے وصیت لکھ کے چلا جاتا ہے۔ اپنے رشتہ داروں میں سے کسی، تو یہ دو احکامات اللہ رب العزت نے آج کے درس کی آیات بینات میں بیان فرمائے۔ پہلے چلتے ہیں قصاص کے معاملے میں۔ قصاص میں نا اللہ رب العزت نے یہاں پہ بطور خاص ارشاد فرمایا، آزاد کے بدلے میں آزاد، غلام کے بدلے میں غلام، عورت کے بدلے میں عورت۔ ہوتا یہ تھا بطور خاص جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت کر کے آئے، سورہ بقرہ مدنی صورت ہے اور اس میں زیادہ تر احکامات مدنی ہیں۔ ہجرت کر کے آئے نا تو یہ جو ذرا کمزور قبیلہ ہوتا تھا نا، اگر وہ کسی اپنے سے برتر قبیلے کے غلام کو، کوئی غلام کو قتل کر دیتا تھا، تو جو برتر قبیلہ تھا نا، وہ اپنی دھاک، اپنی سطوت، اپنی قوت کے بل بوتے پہ وہ کہتا تھا ہم ان کے آزاد کو قتل کریں گے۔ اسی طرح اگر کوئی وہ عورت قتل کر دیتا تھا تو وہ کہتے تھے ہم ان کے بدلے میں جو ان کا مرد ہے نا، کوئی طاقتور مرد، اس کو ہم قتل کریں گے، قصاصاً قتل کریں گے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یہ زمانہ جہلی کی بات ہے، ایمان آ چکا ہے، لہٰذا یہ اسی طرح ہو گیا جیسے آپ کو یاد ہو گیا سورہ مائدہ کے اندر غالباً اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے نا ایک قصاص کی کیفیت کو بیان کیا ہے۔ وہاں پہ یہ ہے کہ کان کے بدلے میں کان، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، اسی طرح جسم کے عضو کے بدلے میں عضو، کسی پر زیادتی نہیں کی جائے گی۔ تو اسی طرح انسان کے ساتھ بھی اللہ رب العزت نے کہ انسان کا کوئی قتل کرتا ہے تو قصاصاً دوسرے کو قتل کرنا ضروری ہے۔ اب یہ تو اللہ رب العزت نے ایک سسٹم متعین فرما دیا کہ تمہیں اگر غلام کو اگر قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں غلام کو یہ قتل کیا جائے، آزاد کو قتل نہ کیا جائے۔ ہاں، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ معاف کر دے اور معافی کے طور پہ جو قاتل کی فیملی والے ہیں وہ خون بہا ادا کرنا چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے ایسا، یہ کوئی حرج نہیں ہے، ایسا ممکن ہے، لیکن خون بہا کی ادائیگی میں زیادتی نہ کی جائے، زیادہ نہ لیا جائے، جو طے پا گیا وہی خون بہا دیا جائے، اور اس سے زیادہ اگر وہ ادائیگی کے وقت بھی احسن طریقے سے ادا کرے، وہ بھی کم نہ کرے، تو یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے۔ یہ کوئی احسان نہیں ہے کہ جو مقتول ہیں ان کے ورثاء کے ساتھ احسان ہے، نہ، یہ تو اللہ رب العزت نے قاعدہ کلیہ بنا دیا کہ قصاص ہے یا خون بہا ہے، یا قصاصاً قتل کیا جائے گا یا خون بہا کے ذریعے معاف کر دیا جائے گا، دونوں صورتیں ممکن ہے۔ اب ایک ہمارے ہاں نا بطور خاص آج کل کے جو مین میڈ لاز ہیں نا، یہ جو وہ قوانین بنانے والے ممالک جو یہ سمجھتے ہیں کہ قتل کے بدلے میں جو قتل ہے نا یہ ظلم ہے، اللہ رب العزت نے ان کا جواب دیا ہے کہ وہ بڑی توجیہ کی جاتی ہے آج کے معاملے میں شریعت کے اس قصاص کے اوپر نا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی، ایک تو بندہ چلا گیا، اس کی تو جان چلی گئی، اب آپ قصاصاً قتل کی صورت میں دوسری کی بھی جان لیتے ہیں۔ یہ لاجیکل بات کرتے ہیں، اور لاجیکل بات کر کے اسلام کے اس قانون کو گویا ردی قانون بنانا چاہتے ہیں۔ میرے رب کا کیا جواب ہے؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ اگر تم ایک کا کیا سمجھتے ہیں، اگر جو قاتل ہے اس ایک کو اگر کسی بھی جگہ پر پتہ چل جائے، عدالت میں پتہ ہوتا ہے لوگوں کو کہ فلاں نے قتل کیا ہے، لیکن ہماری عدالتیں سزائیں نہیں دیتی۔ اگر قصاصاً قتل کر دیا جائے نا،
बहुत सारे कत्ल आगे रुक जाते हैं हाथों में, जिन्होंने अपने वेपन हाथ में पकड़े होते हैं, और जनाब मुआशरे में बिखर करके लोगों को कत्ल करते चले जाते हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं होता। अगर एक को भी किसासन कत्ल कर दिया जाए, फौरन फौरन फैसला कर दिया जाए, तो मुआशरे में बहुत सारे आगे कत्ल बच जाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसी कानून को बयान फरमाया, फरमाया वलकुम फिल क़िसास हयातुन, ए अक्लमंदो, ये जो तुम समझते हो ना कि कातिल को किसासन कत्ल नहीं करना चाहिए, दूसरी जान जाती है, इसमें तुम्हारे लिए जिंदगी है, तुम्हारा पूरा मुआशरा बच जाएगा। एक तो यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये हुक्म बयान फरमाया। दूसरा, वसीयत के मामले में, वसीयत का एक अहम नुक्ता ये है कि जब आपको कोई भी अंदेशा हो कि अपने मेरे माल में से ज्यादा कुछ माल जो है ना वो फलां के पास जाना चाहिए, तो मेरे मरने के बाद शायद फलां के पास नहीं जाएगा। एक तो है ना शरई अंदाज में विरासत की तकसीम, आपके इल्म में है कि ऐसा शायद ना हो, मेरे मरने के बाद विरासत की तकसीम शायद मुमकिन ना हो, तो लोग अच्छे लोग आलिम जो साहिब इल्म लोग होते हैं वो कुछ अपने जाने से पहले वसीयत लिखवा के जाते हैं। वो वसीयत लिखवा के, आजकल तो कोर्ट का मैटर है ना, तो अपने वकील के पास वो रखवा देते हैं, और उसके ऊपर बड़े अहसन अंदाज में जो कानूनी चाराजोई होती है वो करके बस वकील के पास लिखवा देते हैं। ख़ास कर बतौर ख़ास जो वसीयत ज़रूरी होती है आज के मामले में, वो बच्चियों की विरासत की होती है। अगरचे शरीयत ने कानून कायदा बना दिया, कुरान ने कानून कायदा बना दिया, लेकिन जो ही बाप फोत होता है उसी की बेटियों को शरीयत से विरासत से हिस्सा नहीं दिया जाता। ये बड़ा अहम मामला है। इसी तरह वालिदैन, इसी तरह अजीज़ व अक़ारब, इसी तरह किसी वक्फ का मामला है तो अपने, अच्छा इसमें भी शरीयत ने बयान किया कितने परसेंट वो वसीयत कर सकते हैं। ये नहीं सारे माल की वसीयत कर दे, वो रसा के लिए कुछ ना छोड़े, ये भी जुल्म है, ऐसा भी करने अच्छी बात नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इजाज़त दी है कि वसीयत कर जाए वालिदैन के बारे में, अजीज़ व अक़ारब के बारे में मारूफ तरीके से। अब इसके बाद एक और चीज़ को अल्लाह ने बयान फरमाया कि जिसको खौफ हो ना किसी के साथ जुल्म करने का या डर का, यानी जो दुनिया से जा रहा है वो वसीयत लिखवा रहा है, और वसीयत लिखवाते हुए उसने अपने बच्चों का या अपने अपने वरसा का हक गसब करने की कोशिश की, इसका मतलब उनसे नाराज है। तो यहाँ पे फमन खौफ मिन मूसिन और जनफन वाली आयत मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इरशाद फरमाया, जब किसी के इल्म में आ जाए ना कि वो वसीयत लिखवा रहा है और वो दूसरों के साथ ज्यादती कर रहा है, उसे चाहिए, जिसके इल्म में है उसे चाहिए कि जो वसीयत लिखवा रहा है जिसके साथ ज्यादती कर रहा है उसकी आपस में सुलह करवा दे। ये उससे बेहतर है कि मरने के बाद उससे बोझ आ जाए कि उनका हक लेकर के किसी और के नाम वसीयत लिख दी, तो बेहतर ये है कि वो आपस में दुनिया में उनकी सुलह करवा दे, ताकि ना इसकी कब्र गंदी हो और ना उनका हक मारा जाए। ये बेहतरीन तरीका है। दुआ है अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।